اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عامل جو ہوتا ہے، اصل عامل، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ نوری علم رکھنے والا، سفلی علم یا کالا علم جو ہے، اس کے عامل کو کس طرح پہچانا جاتا ہے، اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، وہ کیا کام کر سکتا ہے، اس کے علم کی کتنی طاقت ہے، یہ سب چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم کسی بھی عامل کے پاس اگر جاتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ پہلی چیز جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہے کہ اس عامل کے پاس علم کون سا ہے۔ اب ہر بندہ ہی کہہ رہا ہوگا میں نوری علم کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ جی میں دشمن کو جادو کی پلٹ وغیرہ کا بھی ماہر ہوں۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں۔ ان پوائنٹس کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی بندے سے ملیں گے یا بات کریں گے نا، تو آپ کو اس کی پرسنالٹی کا، اس کے علم کا اور اس کی کتنی طاقت ہے، جو کام وہ آپ کو کہہ رہا ہے، جو کام آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں، کیا وہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، یہ اس میں سب چیزیں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سب سے پہلے ہم نے جب بھی کسی عامل کے آستانے پہ جانا ہے یا اس کی جہاں پہ وہ جگہ ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عامل جو ہے اس کی شکل، اس کے کپڑے، اس کا آستانہ کیسا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے۔ جب ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کو اس کی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی پاور کتنی ہے۔ اب ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک عامل ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے کوئی پڑھائی کی، اس کے بعد جو ان پہ شرائط لاگو ہوئی نا، اس میں ایک شرائط یہ تھی کہ آپ نے کبھی بڑا گوشت نہیں کھانا، کبھی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے۔ تو وہ ہر وقت نا کالے رنگ کے ایک انسلے کپڑے تھے جن کو وہ اپنے جسم پہ پہنے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ جو بندہ اس قسم کا کر رہا ہے کہ مطلب اتنی سخت شرائط پہ پورا ہوتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی علم تو ہے۔ عام آدمی اتنی سخت شرطیں پوری کر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی نوری عامل اور سفلی عامل، ان دونوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نوری عامل کون سا ہوتا ہے؟ وہ عامل جو قرآن شریف کی آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، یا پھر کوئی عظیمت ہو، کوئی اس قسم کا کوئی تعویذ ہو جو کہ پازیٹیو کے لیے یوز ہوتے ہیں، اس کو نوری عامل بولا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر دعائیں اور آپ کو نماز کی طرف راغب کرے گا، دعائیں آپ کو بتائے گا، تسبیح بتائے گا، جہاں نماز کے اوپر بیٹھنا آپ کو جو ہے نا اس کو کہے گا کہ جہاں نماز کے اوپر اتنی دیر تک بیٹھیں، اور آپ کو جو ہے نا ہمت حوصلہ دے گا۔ ہر انسان کے اندر ایک جذبہ ہے نفرت کا، ایک جذبہ ہے معاف کر دینے کا۔ نفرت والے جذبے کو یہ نہیں اٹھائے گا، یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے نوری عامل کی۔ صفری عامل جو ہوگا، سب سے پہلی چیز ہوگی کہ وہ آپ کی جو کمزوری ہوگی نا اس کو بتائے گا، اور آپ کو بتائے گا کہ جی تمہیں اتنے لوگوں نے جو ہے نا لوٹا ہے، اور وہ جو ہے نا سب اتنے سکھی ہیں اور تم اتنے پریشان ہو، اور تمہارا بھی حق ہے کہ تم آگے نکلو اور تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا۔ یہ سفلی میں آ جائے گا۔ نفرت، بغض، حسد، ان چیزوں کو جو پرووک کر رہا ہے نا، بہت زیادہ اوپر لے کے جا رہا ہے، وہ سفلی عامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ ان دونوں ان کی جو علم ہے نا، اس کی جھلک ان کے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نوری عامل کا جو چہرہ ہوگا وہ پر نور ہوگا، آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو فرینڈلی فیل ہوگا، دوستانہ، شفقت والا، وہ آپ کو گائیڈ کرنے والا، ایک استاد کی طرح، ایک اچھے جو بندہ جو آپ کے لیے بڑے حق میں اچھا ہے۔ جو سفلی عامل ہوگا اس کے چہرے پہ بڑا سخت غصہ ہوگا، اس کے چہرے پہ ایک نوسط ہوگی، آپ اس سے زیادہ دیر آنکھیں نہیں ملا سکتے۔ یہ ایک بڑی کامن چیز ہے، آپ اس کو طرف دیکھیں گے تو ڈر فیل ہوگا۔ اچھا، اب نیکسٹ ہے جی عامل کا موڈ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عامل جو ہے نا اس کے موڈ کا ایک دم ڈفٹ ہوتا ہے۔ مطلب وہ اگر آپ کو ایک بات کہے گا نا، تو اس سے اگر آپ نے کوئی علم لینا ہے یا اس سے آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے نا، اس سے ہمیشہ کویسچن شارٹ کریں، اور اس کا شارٹ آنسر وہ دے گا۔ کبھی اس سے ڈیٹیلز زیادہ میں نہ جائیں، شارٹ آنسر دے، پھر خاموشی سے بیٹھے رہیں، پھر جب اس کا موڈ ہوگا وہ خود آپ کو چیزیں بتانا شروع ہو جائے گا، اور جب موڈ نہیں ہوگا وہ بات ڈانٹ دے گا آپ کو نا، غصے میں دھتکار دے گا۔ تو اس چیز پہ ذہن میں رکھیں، جب اس کے قریب بیٹھیں کویسچن کر کے ویٹ کریں، وہ چھوٹا آنسر بھی دے تو ویٹ کریں، وہ جب اس کا موڈ جب وہ موج میں آئے گا، وہ خود ہی آپ کو وہ چیزیں بھی بتانا شروع ہو جائے گا کہ جو آپ نے اس سے پوچھی تھی نہیں۔ ایک بار یاد رکھیں، کوئی بھی عامل ہے سفلی کا، اسپیشلی کالی زبان والے ہوتے ہیں۔ کالی زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی نے کوئی بھی بہت سارے وظیفے کیے، فار ایگزامپل کوئی عامل نہیں بھی ہے، کوئی عام لڑکا ہے، اس نے کوشش کی، میں نے ایک چلہ کیا، دو تین، نہیں کچھ حاصل ہوا، وہ سوچ رہا ہے، لیکن یہ چیز ضرور ہوگی، کالی زبان ہو جائے گی۔ کالی زبان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ سخت غصے میں یا بڑی ہی مطلب اچھے موڈ میں جو بات کہہ دے گا نا، وہ بات نیگیٹو ہوگی تو زیادہ جلدی پوری ہو جائے گی، پازیٹیو بھی ہوگی لیکن نیگیٹو زیادہ جلدی ہو جائے گی۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ عامل کی زبان جو ہے نا وہ کالی زبان ہوگی۔ عامل کی خوراک کیا ہے؟ اب
یہ نیکسٹ ٹاپک۔ عامل کی خوراک یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب جاتے ہیں عاملین کے پاس تو کچھ لوگ پھل لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ کھانا پکا کے، اس طرح کی چیز۔ جو عامل ہوگا نا نوری، وہ سب چیزیں کھا لے گا، اللہ کا نام لے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سب چیزیں کھا لے گا۔ اس میں گوشت بھی ہے، اس میں مچھلی بھی ہے، اس میں پھل بھی ہیں، یہ سب چیزیں۔ جو سفلی عامل ہوگا یا اگر کوئی عامل کو چلہ کر رہا ہے تو اس میں وہ زیادہ تر چلے چلتے ہی رہتے ہیں عاملین کے نرخ، بیچ میں کچھ تھوڑا سا شاید بریک ہو، لیکن سال میں جو ہے نا اگر 12 مہینے ہیں نا تو کچھ 6-7 مہینے چلے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ وہ چلے کے دوران اس کی جو خوراک ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوگی، یا وہ صرف گوشت کھا رہا ہوگا یا وہ بالکل بھی گوشت نہیں کھا رہا ہوگا، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو ہر چیز کھاتا جا رہا ہے، سارا سال کھاتا جا رہا ہے، تو پھر اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ یہ ایسا عامل نہیں ہے، ہو سکتا ہے علم ہو اس کے پاس، گاڈ گفٹڈ ہو یا کسی بندے کا عطا کیا ہو، لیکن خود میں وہ عامل کی وہ طاقت نہیں ہوگی۔ اگلا جی، عامل کا خاندان کیا ہوتا ہے؟ ایک عامل آپ کو وہ ملیں گے جن کی 2-2 3-3 بیویاں ہوں گی، بہت سارے بچے ہوں گے، گاڑیاں بنگلے، یہ وہ گھر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، شہر میں بھی ان کا ایک گھر ہوگا، آستانے کے پاس بھی ان کے پاس کچھ جگہ ہوگی۔ زیادہ تر جو میں نے عاملین دیکھے ہیں نا سفلی کے، ان کا خاندان نہیں ہوتا۔ کیا مطلب یہ ہے، ان کی بیوی بچے زیادہ تر یہاں تو چل ہی نہیں سکتا، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یا ہوگا بھی تو وہ اس سے آوازاری ہوں گے، وہ مطلب وہ علیحدہ رہتا ہوگا، بیوی بچے علیحدہ رہتے ہوں گے، سالوں سال اس کی ملاقات نہیں ہوتی ہوگی، یہ ان کے جو ہے نا فیملی میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر اگلی چیز، عامل آپ سے ملتا کس ٹائم پہ؟ کچھ ایسے عاملین ہیں جو فجر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، تویز وغیرہ دیتے ہیں، ملتے ہیں، لوگوں کے مسئلے وغیرہ حل کرتے ہیں۔ کچھ ایسے عاملین ہیں جو رات کو ملتے ہیں، صرف دن کو ملتے ہی نہیں ہیں۔ جو سفلی کا عامل ہوگا نا وہ زیادہ تر رات کو اندھیرے میں وہ زیادہ پاور میں ہوگا اور وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ دن کی روشنی میں یہ نارملی نہیں ملتے لوگوں سے، نہ لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے جو سفلی عاملین ہیں ان کا زیادہ تر ویرانے میں، اجار میں، جہاں لوگ جانا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی جو 12 دری ہے راوی دریا کی، اس میں میں نے کئی عاملین کو دیکھا جو رات کو وہاں پہ ملتے ہیں، دن کو کبھی نظر نہیں آتے۔ آستانے کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ آستانے کے ماحول سے بھی کئی چیزیں جج ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسے آستانے ہوتے ہیں جہاں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ذکر الہی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اگربتیاں جل رہی ہوتی ہیں، خوشبوئیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں آپ جائیں گے جاتے ساتھ ہی ہپنوٹائز ہو جائیں گے۔ آپ کچھ سوچ کے آئے ہوں گے لیکن وہ بات اگر نیگیٹو ہوگی آپ کے منہ سے نکلے گی۔ عامل کی طاقت کو آپ نے کبھی نہیں آزمانا، عامل کی طاقت کو اس لیے نہیں آزمانا، عامل نوری ہے یا سفلی ہے یا کالے علم کا ہے، کام ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ لوگ جو جا کے ان کو آزمانا شروع ہوتے ہیں نا، ان کو مطلب اس قسم کے سوال کرنا شروع ہوتے ہیں جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے غلط کریں۔ بہت سارے ایسے عاملین حضرات ہوتے ہیں کہ جن کو جب چیلنج کیا جاتا ہے نا تو وہ نقصان زیادہ پہنچا دیتے ہیں، آپ کو ٹرول ہو جائے۔ اب عاملین کے سامنے کیا کیا چیزیں نہیں لے کے جانی؟ سونا ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، مطلب کوئی عورت گئی ہے اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، زیور پہنا ہوا ہے، یہ چیزیں اس کے سامنے، سونا اس کے سامنے نہ لے کے جائیں۔ معصوم بچہ، وہ والا جو بالکل نیو بورن ہے جس نے دودھ پیا ہے ابھی 1-2 دفعہ، اور جس کو 18 یا اس قسم کا مسئلہ ہے نا، کوشش کریں بہت چھوٹے بچے کو عاملین کے پاس نہ لے کے جائیں۔ کسی اندھے آدمی کو عاملین کے پاس نہ لے کے جائیں، چانسز ہیں کہ وہ اندھے آدمی جو ہے نا، کیونکہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ میرے اپنے تجربے ہیں۔ ہڈی والا گوشت اس کے سامنے نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ خون، تیز خوشبو، ان کنڈیشن میں عاملین کے پاس نہ جائیں، کیونکہ ان کنڈیشن میں عاملین کے اندر جتنا مرضی جو ہے وہ پازیٹیو ہو، لیکن ایک چانس ہے اگر اس کے پاس کوئی مسخر کی ہوئی کوئی چیز ہے نا اس قسم کی، تو وہ آپ کے اوپر فوراً اٹریکٹ ہوگی اور وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ دوستوں چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں عاملین کے متعلق، جب آپ نے ان سے ملنا ہے تو ان کو آپ نے کیسے پرکھنا ہے، ان سے کس طرح بات کرنی ہے، اور اپنا کام کس طریقے سے آپ نے ان سے بیان کرنا ہے۔ یہ میرے ذاتی مشاہدے تجربے کی بنیاد پہ ہے، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کئی سالوں میں جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ میں نے آپ کو نا اس ویڈیو میں بتا دی ہے۔